لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا۔ اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا اس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے، بعض علماء نے کہا اس سے قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، یعنی ان کے مرنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے، وہ کب مر جائیں گے معلوم نہیں، کون سا کورونا وائرس آ کر کے ان کو ختم کر دے، کون سی بیماری آ کر کے ان کی زندگی کی دوڑ کو تھام دے، کون سی خطرناک بیماری آ کر کے اس کے دل کی دھڑکن کو روک دے، اسے نہیں معلوم۔ بنارس کے میرے ایک دوست کا آج میسج آیا دوپہر میں، ان کا جوان بھائی 30 سے 35 سال کی عمر کا ان کا جوان بھائی، اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس کو آپریشن کے لیے وہ چنئی کے مشہور آنکھوں کے ہاسپٹل میں وہ لے کے جا رہے تھے، مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کوئی نہیں جانتا کب کون سی بیماری آ کر کے اس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے، اسے موت تک پہنچا دے۔ کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ، کون سی بیماری آپ کی زندگی کو ختم کر دے آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم، اور لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم بالکل قریب ہے، تمہاری موت کا ٹائم بالکل قریب ہے۔ اور قیامت اگر اس سے مراد لے لیں تو قیامت بھی بہت قریب ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کی حساب کا ٹائم قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، غفلت کی بیماری۔ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ جس طالب علم کو ایگزام میں پاس ہونا ہوتا ہے، سال بھر محنت کرے یا نہ کرے، ایگزام کے پہلے والی رات تو وہ بھی محنت کرتا ہے کہ یار مجھ کو پاس ہونا ہے۔ جس کو معلوم ہو جائے کل میرا امتحان ہے اور مجھے اس سال فیل نہیں ہونا ہے، پاس ہونا ہے، حالانکہ اس ایگزام میں اگر فیل بھی ہو گیا زیادہ سے زیادہ اس کا 1 سال برباد ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ اسکول سے نکال دیا جائے گا، مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طالب علم کو پاس ہونا ہے، اسے پاس اور کامیاب ہونا ہے تو ضرور محنت کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم کتنے غافل ہو، تم کتنے نادان ہو۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہیں میرے بھائی۔ کتنے جھٹکوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی بیماریوں اور مصیبتوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی ظالم حکومتوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی مسجدوں کے گرنے کا انتظار ہم کریں گے۔ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آ رہی ہے، ہمارے دل ویسے ہی کٹھور کے کٹھور ہیں۔ نہ ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری بہنوں کی بے پردگی میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے حرام کاروباروں میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری نماز سے دوری میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں کوئی کمی ہے۔ ہمارے دل آخر کتنے سخت ہو گئے میرے بھائی۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا۔ اے یہودیو تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اے یہودیو پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان پتھروں میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اے یہودیو تم اتنے بڑے گنہگار ہو چکے ہو، اتنے بڑے اللہ کے مجرم بن چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے۔ قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا، مگر آج اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو میرے بھائی، آج ہمارے دل بھی کچھ کم سخت نہیں ہے۔ اتنی بڑی بیماری پوری انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، جس نے پوری دنیا کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہو،
جس نے خانے کعبہ میں طواف کو روک دیا ہو، جس نے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے ہو، شاید پوری انسانی تاریخ میں ایسی بیماری بہت ریئر آئی ہوگی۔ اتنی بڑی بیماری ہم نے اور آپ نے دیکھی، اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے اس کا سبب ہے غفلت کی بیماری، تمہارے دل غافل ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غفلت کی بیماری کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اور آج میری تقریر کا ٹاپک یہی ہے کہ غفلت کی یہ جو بیماری ہم سب کو گھیر چکی ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، اور مجھے معلوم ہے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے تو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ ارے یار اب رمضان آ گیا، اب 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، اب صبح سحری کریں گے، شام کو افطار کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ اسے چنتا اس بات کی ہو رہی ہے جبکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فی ابواب الجنہ۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ تو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول کر۔ ان کی نظر میں یہ ویلیو تھی، مگر ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے۔ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے، اور یہاں پر آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جو انسان میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلى وسجد من سجدۃ کذا وکذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا
اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا. آپ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو, جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان, ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی, اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں. جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا, ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں, جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع, ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بدنصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے میرے بھائی. غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ, انسان کا دل غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے, جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا, اس کی صفات کو جانے گا, اس کے بارے میں جانے گا, اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا. جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے, پکڑنے والا ہے, ان بطش ربک لشدید, میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے. جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے, اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. جب انسان اللہ کو پہچانے گا, جب اللہ کو جانے گا, اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیوں. اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی, آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی, زمین کے اندر کہیں ہوگی, اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی, یاتی بها اللہ, اللہ کا پاور تو ایسا ہے, اللہ کی قدرت تو ایسی ہے, اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا. یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا, براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتا نہیں چلے گا. اللہ سے بھی چھپا لو گے تم, تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے, تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے, اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائیو. اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے, اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندو قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی, تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان کہے گا اے اللہ میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا, میری چمڑی کیسے بول رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا, اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا, آج ہم تیرے پول کھولیں گے. یہ ہے اللہ کا پاور میرے پاس. جلسہ ہو رہا ہے, سڑک پر آپ چل رہے ہیں, ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جلسے میں جا رہے ہیں, پروگرام میں جا رہے ہیں, مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں, آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے, کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بھائی, غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے.
اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو. اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے. اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. دوسری چیز، غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا. مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد قبر میں دفنا کے مٹی دے کے چلی جائے گی، قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. بیٹا بڑا محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا آپ کے؟ نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا. وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی. مال اور اولاد کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، غافل ہو گیا ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. کاروبار کرتے ہیں آپ، بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز، مؤذن دے رہا ہے، بلا رہا ہے نماز کی طرف، بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے، دکان زیادہ اہم ہے، آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اے میرے بندو، میرے سچے بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یاد رکھو میرے بھائیو، آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے، اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے. اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا، آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا، آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا، آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں، میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے. غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں. جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے پیارے نواسے
حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں. 5-6 سال کے معصوم بچے. نبی نے اپنے نوازوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں. نانا جان اپنے منبر سے اترتے ہیں, اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اپنے نوازوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں, اپنے نوازوں کو لاڈو پیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے کہ اے میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا, مجھ سے صبر نہ ہوا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, جب تک میں ممبر سے اتر کر کے میں نے ان بچوں سے پیار نہ کیا مجھے چین نہیں ملا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے ممبر سے اتر کر چند منٹ کے لیے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے خطبے کو روکا ہے اور اپنے لاڈلوں سے پیار کیا ہے, اپنے نوازوں سے پیار کیا ہے, تو نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے. ذرا غور کرو, آج بیوی بچوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور مال کے لیے ہم اللہ ہی کو بھول کے بیٹھے ہیں. کتنے بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے, ایک بار بھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں آتا ہے. کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے ناقدرے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کی لذتوں میں جب انسان غرق ہو جاتا ہے تب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہوتی ہے. غفلت کی بیماری کی تیسری وجہ, جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ کو دنیا میں رہنا ہے, مرنا نہیں ہے. موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, میرے بندو ایک نہ ایک دن تم سب کو مرنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی, موت سے تم نہیں بچ سکتے. اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات اسے بتاتی ہے. بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے, موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے, آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے. جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے, ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے. موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے, کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا, اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو, ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو, ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو. نہیں کر سکتے میرے بھائیوں ہم, اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیوں, عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے, کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے, زار و قطار ہونے لگتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں, جہنم کی بات آتی ہے آپ روتے نہیں ہیں, لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں, میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. موت کو یاد کیا کرو میرے بھائی. ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے, بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے, اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے, مزاروں پہ جانا کیسا ہے. میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے, اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی. جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو, جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں, جہاں قبروں پر چادریں چل رہی ہوں, اور جہاں شرک ہو رہا ہو, بدعت ہو رہی ہو, خرافات ہو رہی ہو, وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی. اس لیے ایسے شرک کے اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان
مسلمان کو सूट नहीं करता है, एक मुवहिद को सूट नहीं करता है, नहीं जाना चाहिए मेरे भाइयों। हाँ, आम कब्रिस्तान में आप जाइए, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे, आप मदीना मुनव्वरा की जब आप जियारत करेंगे, जब आप मदीना जाएंगे, एक तरफ नबी की मस्जिद है और दूसरी तरफ बकी का कब्रिस्तान है, और उस बकी के कब्रिस्तान में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम की कब्रें हैं। उनसे बड़ा वली कौन है, उनसे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा कौन है? नबियों के बाद इस दुनिया में सबसे मुकद्दस अगर कोई जमात थी तो सहाबे किराम की जमात थी। सारे सहाबा की कब्रें हैं, लेकिन मेरे भाइयों कोई पक्की कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई गुंबद नहीं है, कोई चादर नहीं चढ़ाई जा रही है, कोई माला नहीं चढ़ाया जा रहा है। वहां आपको मौत याद आएगी और आपको ये एहसास होगा कि ऐ अल्लाह, जब तेरे नबी के 10,000 सहाबा इसी कब्र के अंदर दफन है, ऐ अल्लाह हमें भी एक दिन इसी कब्र में जाना है और इसी मिट्टी के नीचे जाना है, हमें भी अल्लाह अपने अमल का हिसाब देना है। वहां आपको मौत याद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए, सहाबी का जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं कब्र के पास बैठे हुए हैं और आपके सहाबे किराम भी बैठे हुए हैं। और आप जब मौत को याद करते हैं और कब्र के मनासिर को याद करते हैं, इब्न माजा के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, अल्लाह के रसूल रोने लगते हैं। और आप जब रोने लगते हैं, इस कदर रोते हैं हत्ता बल्लत सरा, आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती है और आप रोते रोते साहबे किराम से कहते हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतु या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुम सबको आना है, इस कब्र में तुमको दफन होना है, यहाँ तुम सबको आना है और अपने अपने अमल का हिसाब देना है। इसलिए ऐ मेरे सहाबा, तुम यहाँ की तैयारी करो। इसलिए मेरे भाइयों, मौत को और कब्र को याद किया करो। मगर अफसोस की बात है, अभी बनारस में कुछ दिनों पहले का वाकया शायद आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि कब्रिस्तान से 8-10 साल की लड़की की लाश को निकाल करके एक जालिम ने उसकी लाश के साथ गंदा काम करने की कोशिश की। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग चरस और गांजा पी रहे हैं और जुआ खेलने वाले जुआ खेल रहे हैं और मोबाइल पर गंदी वीडियो देखने वाले कब्रिस्तान पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं। ये हमारी गफलत की इंतहा है और ये हमारी दिल की सख्ती का आलम है। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान मौत को याद करता है तब उसके दिल को अल्लाह ताला नरम करता है और उसके दिल से गफलत दूर होती है। और आगे बढ़िए, गफलत की बीमारी की एक और वजह है, और वो वजह है बुरे लोगों की संगत। जब आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे, गंदे लोगों के साथ रहेंगे, धीरे धीरे आपके ऊपर भी उनका असर पड़ेगा। आप बेनमाजियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको भी नमाज के मामले में आप ढीले हो जाएंगे। सिगरेट पीने वालों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, आपको सिगरेट से जो नफरत होनी चाहिए वो नफरत नहीं होगी। आप शराबियों के साथ बैठेंगे, शराब से जो नफरत होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। कयामत के दिन जालिम इंसान अपने हाथ को काटेगा और कहेगा, ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फला को अपना साथी न बनाया होता, ऐ काश मैंने फला को अपना साथी न बनाया होता। लक़द अदल्लनी यानी ज़िक्री बाद इज़ जाअनी, उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको गाफिल कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, बुरे लोगों की संगत आपको बुरा बनाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल-मर्उ अला दीनी खलीलिही, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। जो उसके दोस्तों का दीन होता है, जो उसके दोस्तों का तौर तरीका होता है, वही इंसान का तरीका होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के किया करो। मुसलमान लड़कियां आज फेसबुक पर ऐसी लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, बेदीन हैं, और वो कहती है साहब हम तो लड़की है, लड़की लड़की से दोस्ती कर ही सकती है। माफ करना, ये उसूल सही नहीं है। आपकी लड़की किसी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही है जहां सिर्फ लड़कियों की तालीम हो रही है, और वहां पे आपकी बेटी ऐसी लड़की को सहेली बना रही है जो जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके मजहब में और जिसके घर में कोई पाबंदी नहीं है, और जो 4 लड़कों से जिसका चक्कर चल रहा है, उस लड़की के साथ जब आपकी बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली बेटी जब उस लड़की के साथ उठेगी बैठेगी और उसकी सहेली बनेगी, तो माफ करना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उसका असर कहीं न कहीं आपके ऊपर पड़ेगा।
बुरी सोहबत से भी इंसान गफलत की बीमारी में पड़ता है। इसलिए अपने लड़कों और लड़कियों की दोस्ती पर भी नजर रखो कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं। अगर बुरे दोस्तों के साथ आपका लड़का या लड़की बैठ रहा है तो उससे भी आपके घर में बहुत बड़ा बिगाड़ आने का अंदेशा है, और ये गफलत की एक बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, गफलत की एक और वजह है कुरान करीम को छोड़ देना। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि कुरान हमारे दिलों को नरम करता है। कुरान की आयतें जब बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुनते हैं, हमारा दिल नरम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और सुना भी करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप ही के ऊपर नाज़िल हुआ है। आप कहते हैं, अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, जरा मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगते हैं और सूरह निसा की तिलावत करते हैं, और सूरह निसा को पढ़ते हुए जब अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत को सुना, बुखारी के अल्फाज हैं, ज़रफ़तैना, अल्लाह के नबी रोने लगे और आपने कहा अब्दुल्ला बस करो बस करो। अब्दुल्ला कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फ़इज़ा अयनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अल्लाह की वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इंसान का दिल तो गोश्त पोश से बना है, इंसान का दिल तो मामूली है, इंसान के दिल की क्या औकात है मेरे भाइयों। कुरान की तो ये तासीर है, कुरान किसी पहाड़ पर भी उतरा होता तो कुरान के असर से पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे भाई। और आगे रमजान का महीना आ रहा है, और रमजान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है, उसी महीने में कुरान उतरा है, और रोजे और कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह के पास रोजा भी चल के आएगा और कुरान भी चल के आएगा, और रोजा कहेगा अय अल्लाह मनातुहु ताम व शराब फी नहार, अय अल्लाह दिन के 14-15 घंटे तेरा ये बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था। रोजा कहेगा अल्लाह मेरी तेरे डर से और मेरी वजह से ये खाना और पानी नहीं खाता था, पीता था, अल्लाह तो इसको माफ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और कुरान कहेगा मनातुहु नौम बिल्लैल, अल्लाह दुनिया रात में सोई रहती थी, दुनिया रात में ऐश करती थी, अय अल्लाह तेरा ये बंदा रातों को उठ करके कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद में कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था कुरान की। कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों, इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अगर चाहते हो कि दिल से गफलत की चादर खत्म हो जाए, दिल से गफलत की लेयर हट जाए और दिल पे गुनाहों के जो धब्बे हैं वो मिट जाए, तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। इसीलिए आप देखिए कि कुरान में अल्लाह कहता है फला यतदब्बरूनल कुरआन माला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो लोग कुरान के ऊपर गौर नहीं करते उनके दिलों के ऊपर ताले लग जाते हैं। मोबाइल में आप देखिए, जब मोबाइल में लॉक लग जाता है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे लॉक नहीं खुलेगा, पैटर्न लॉक नहीं डालेंगे मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा। दिल भी लॉक हो चुका है हमारा, और दिल के लॉक को खोलने का अगर कोई तरीका है तो कुरान करीम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, और कुरान को सिर्फ जो हाफिज है उनको नहीं पढ़ना है, कुरान को हर एक को पढ़ना है। अगर आप कुरान अटक अटक के पढ़ते हैं, कुरान जो है महारत के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, कुरान पढ़ते वक्त अगर आपकी जबान अटकती है, अटक अटक करके पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलेगा। कुरान आप समझ करके नहीं पढ़ पा रहे, सिर्फ कुरान का अरबी मैटर पढ़ रहे, कुरान का अरबी टेक्स्ट पढ़ रहे, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। समझ के पढ़े बहुत अच्छी बात है, बगैर समझे भी अगर आप कुरान को पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर पर 10 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज कुरान से हम दूर हैं, और हालात ये हैं
حالات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے. نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی, نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا, نہ جانے کون کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا. ذرا سوچو میرے بھائیوں, اگر آپ کا کوئی دوست, بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں, سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے ہیں, کھول نہیں رہے ہیں, آپ کا دوست آپ سے ملے گا, کہے گا یار تو دوست ہے کہ دشمن ہے, جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے, تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے, وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا, تعلق ختم کر دے گا. میرے بھائیوں, قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے, اللہ کا آخری پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس, اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. اور ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں, آج قرآن سے ہم دور ہیں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی وہ کوشش بھی نہیں کرتے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ. غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک اور چیز ہے جو ہمیں غفلت کی بیماری میں ڈال رہی ہے, اور وہ ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی. نماز کے معاملے میں جب آپ لاپرواہی کریں گے تب بھی آپ کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جائے گی, اس لیے کہ نماز کون چھوڑتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نماز کو تو وہی لوگ چھوڑا کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں, جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں, جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنی شہوتوں کے فرما بردار ہوتے ہیں. اسی لیے بعض نوجوان جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت ساری نفسانی خواہشات سے بچنے لگیں. بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں موبائل کی گندی عادتوں میں, موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی یا کسی قسم کی بری عادت پڑ گئی, اس کا طریقہ پوچھتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی اس کو ٹرائی کیجیے گا, آزمائیے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, جس کی زندگی میں نماز کے لیے شیڈیول نہیں ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس انسان کی زندگی خواہشات سے گھر جاتی ہے, وہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, ایسے نالائق لوگ آ گئے نبیوں کے بعد جنہوں نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی, اور جب نماز کو چھوڑ دیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اپنی شہوتوں کے پیروکار ہو گئے, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے. نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو. آج ماشاءاللہ گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی ہیں, مسجدیں بن گئی ہیں, مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں, شاندار مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا, مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کیا جاتا ہے. نماز کی جب تک آپ پابندی نہیں کریں گے, اور اپنے گھر میں بھی آپ نماز کا ماحول پیدا کرو, آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, واجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے. ایک باپ کے لیے اس کے بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ جب شوہر کی بیوی نمازی ہوگی, جب باپ کا کے بچے نمازی ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. میری ماں, جب آپ مصلے پر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں تو اپنی 10 سال کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کھڑی کریں. اور اسی لیے میں گاؤں گاؤں ایک بات کی تبلیغ کرتا ہوں. آپ کے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں گیا, دیکھا شاندار مسجد قائم ہے, اہل حدیثوں کی بستی ہے, لیکن مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں, خبر آپ نے سنی ہوگی, ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی
فیس بک پر ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے جال میں پھنستی ہے، اس سے شادی کرتی ہے اور ہندو مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کا یہ حال ہے۔ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ ہماری اور آپ کی بچیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ شاید پوری اسلامی تاریخ میں ایسا بدترین دور نہیں دیکھا گیا تھا میرے بھائیوں۔ ہمیں مارا تو گیا، ہمیں کاٹا تو گیا، ہم پر ظلم تو ہوئے، مگر ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے کہ ہماری بچیاں، ہماری قوم کی بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں آج فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی کے آئی لو یو پر اور کسی کی محبت بھرے جملوں پر فدا ہو کر کے اپنے دین کو خیر بات کہہ دیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اپنی توحید کو چھوڑ دیں۔ اتنا بدترین دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سال میں ایک جلسہ ہو گیا، گھر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو آپ لے کے چلے آئے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ عورتوں کے لیے سپریٹ انتظام کیجئے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کا سینہ الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا معقول انتظام ہو۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، ایک سال میں 50-52 جمعہ کا خطبہ سنیں گی، آدھا گھنٹے کے یہ جمعہ کے خطبے جب وہ 50 بار سنیں گی، ان کی دین کی بہت ساری معلومات ان کو ملے گی۔ آج کتنی عورتیں ہیں، ان سے آپ دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں، نہیں بتا پائیں گی۔ ہاں، رسم و رواج کی باتیں آپ پوچھ لیں، شادی بیاہ میں کتنے جوڑے کپڑے دینا ہے، فلانے نے اپنی لڑکی کی شادی میں 12 جوڑے دیے تو یہ 24 جوڑے دے گی، اس نے اپنی بیٹی کو 10 گرام کا ہار دیا تو یہ 20 گرام کا ہار دے گی۔ رسم و رواج کے معاملے میں ہماری عورتیں ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے بنارس میں ایک جگہ ہماری رشتہ داری میں شادی ہو رہی تھی، شادی کا سارا سامان آیا تو اس میں نے دیکھا کہ ایک پڑیا رکھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی اس پڑیا میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ سہاگ کی پڑیا ہے، یہ سہاگ کی پڑیا ہے۔ اور سہاگ کی پڑیا میں کیا ہے؟ سندور رکھا ہوا ہے، ماتھے کی بندی رکھی ہے۔ مسلمان عورت کے بھی آج شادی کے موقع پہ سندور اور بندی ان کے یہاں چل رہا ہے۔ میں نے فوراً منع کیا اور سمجھایا کہ یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کے سہاگ کی کوئی جسمانی نشانی نہیں ہے، عورت کے نکاح کی ایک ہی نشانی ہے شوہر کے دل میں اس کی محبت، بس۔ کوئی بندی، کوئی سندور، کوئی منگل سوتر، یہ اسلام میں کوئی سہاگ کی نشانی نہیں ہے۔ آج یہ شرکیہ اور جاہلانہ چیزیں ہماری ماں بہنوں کے اندر آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ان عورتوں کی تبلیغ پر اور کام نہیں کریں گے اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر، آپ حالات کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ پانی بہت سر سے اونچا جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے قیامت کے پہلے بتایا تھا کہ ایسا دور آئے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے میں کتنے لوگ مشرک ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں، کتنے لوگ داڑھی رکھ کر کے، کرتا پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے آج نیوز چینل پر آ کر کے، ٹی وی چینل پر آ کر کے اللہ کے بارے میں اناپ شناپ بک رہے ہیں، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بک رہے ہیں اور شرکیہ نعرے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور ان کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ یاد کرو ابراہیم خلیل اللہ کو، جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور وہ مکہ کوئی آج کا مکہ نہیں تھا جہاں اتنا بڑا ٹاور، کلاک ٹاور موجود ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہے۔ وہ مکہ ایسا مکہ تھا کہ بے آب ہو گیا سرزمین تھی، نہ پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ اناج کا ایک دانہ تھا۔ اس مکہ میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے، ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، اپنے بیوی بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے ان کو یہ نماز قائم کریں۔ ابراہیم کو چنتا ہے اپنے بچوں کے نماز قائم کرنے کی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو کیوں چنتا نہیں ہے؟ آپ کو کیوں فکر نہیں ہے؟ آپ گھومنے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو لے کے کھانا کھاتے ہیں، بیوی کو لے کے کھانا کھاتے ہیں۔ کیا آپ یہ گوارا کریں گے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ تو
جنت میں چلے جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے, آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں, میرے بھائیو ہم کبھی یہ پسند نہ کریں گے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس پریوار سے آپ محبت کرتے ہیں اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی محترمہ کو بھی اٹھائیں کہ چلو اٹھو تم پڑھو. اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں, بہت سی عورتیں ہوتی ہیں رات میں تہجد پڑھتی ہیں لیکن شوہر کو کبھی نہیں اٹھاتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وہ ایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسی بیوی بنو تو شوہر کے دین میں اس کی مدد کرے, شوہر کے اندر کوئی غلط عادت ہے اس کو چھڑانے والی بنو. اسی لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کی نشانی کیا ہے, آپ نے 3 چیزیں بتائی. پہلی چیز التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسری چیز وتطیعہ اذا امر, جب شوہر کوئی بات کہے تو مانے. اور تیسری چیز ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ, شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ قیمتی عورت کی نشانی ہے. تو میرے بھائیوں, نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو, بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کا پابند بناؤ. جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے دل سے غفلت کی چادر ختم ہونے والی نہیں ہے. اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا میرے بھائیوں, غفلت کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, جب گناہ ہماری نظر میں ہلکے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو ہم خطرناک سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, تب بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, گناہ گناہ ہے, چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو. کبھی گناہوں کو حقیر مت جانو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب, ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے, وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے, پھر سے گناہ کرتا ہے, تو وہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, آج موبائل کے اس دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے. آج اس دور میں زنا کرنا آسان ہے, اس دور میں بے پردہ ہونا آسان ہے, اس دور میں حرام کاروبار کرنا آسان ہے. اور گناہوں کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. جس دور میں گناہ آسان ہو جائیں اس دور میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, وسیعود کما بدا غریبا, اور ایک ایسا دور پھر سے آنے والا ہے جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. اسلام پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا. اسلام پر عمل کرنا ہاتھوں میں انگارے لینا جیسا ہو جائے گا. ایک لڑکی بے پردہ گھومے گی تو گاؤں والے کہیں گے, اس کی بہنیں کہیں گی, اس کے محلے کی عورتیں کہیں گی ارے یہ بڑی پردے دار بنتی ہے, نقاب میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے دیور سے پردہ کرے, بنارس میں ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ان کی بیوی شادی کر کے آئی, اس نے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتے تھے, اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی, میں دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی, سسر کے سامنے آ سکتی ہوں, سسر میرے محرم ہے لیکن دیور اور جیٹ غیر محرم ہے, میں دیور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی. گھر والوں کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی, یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسا پردہ کہ دیور کے سامنے نہیں آئے گی, جیٹ کے سامنے نہیں آئے گی. لیکن جب انہوں نے علماء سے پوچھا اور مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ صاحب دیور جیٹ سے پردہ کرنا ہے. اب یہ حالات ہے کہ وہ لڑکی کچن میں کام کرتی ہے اور گھر میں کھانا کھا رہی ہے, کھانا دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو, مگر دیور اور جیٹ سے پردہ کرتی ہے. اگر شادی میں کہیں جاتی ہے وہ عورت, وہ لڑکی, اور چاہے وہ اپنے رشتہ داری کی شادی ہو, اگر وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے عورتوں کی سائڈ میں تو وہاں وہ نقاب میں رہتی ہے. عورت کو عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے لیکن عورت کو مردوں سے تو پردہ کرنا ہے. آج ایسی عورتوں کو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی کٹر مسلمان بنتی ہے, یہ تو بڑی پردے دار مسلمان بنتی ہے. آج نوجوان اگر چہرے پر شرعی داڑھی رکھ لے
تو سماج کہے گا یہ تو ملا بن گیا, یہ تو حافظ جی بن گیا, تو مولوی صاحب بن گیا, اور وہی کلین شیپ کرا لے, لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے. آج اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ لڑکا ہے, اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. اور جو لڑکا رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہے, سماج کہتا ہے صاحب یہ تو بڑا چالو لڑکا ہے, بڑا ایڈوانس لڑکا ہے. یہ حالات ہے میرے بھائیوں. گناہوں کو شیطان نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ گناہ کرنے والے کو لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی ہو جائے گا. جب ایسا دور تم دیکھ لو فطوبى للغرباء, تو تم بھی اجنبی بن جانا, تم بھی دین کے اوپر چلنے والے بن جانا. زمانہ گالی دے تو سن لینا, زمانہ برا بھلا کہے تو سن لینا, زمانہ تمہاری راہ میں روڑے اٹکائے تو سن لینا. اور ہمیں یاد ہے کرناٹک کی اس لڑکی کا بیان, کرناٹک کی اس لڑکی کی ہمت کو سلام, جس نے ظالموں کے ڈھیر میں اور ظالموں کے جھنڈ میں پردے میں گئی تھی, اور اس کے سامنے جب شرکیہ نعرے لگ رہے تھے, مسکان نام کی اس لڑکی نے کہا تھا, اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا, اس نے اپنے پردے کا پاور دکھایا تھا. میری پیاری ماں اور بہنوں, آج یہ پردے کے اندر ایک طاقت ہے. ایک مسلمان لڑکی جب پردے میں نکلتی ہے, دنیا جانتی ہے یہ پردے والی لڑکی ہے, اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. ابھی آج کل ایک آپ نے نیوز دیکھی ہوگی, بمبئی سے کوئی پردے والی آپا ہے, وہ صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہیں. ابھی ایک مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہوا کیرل کے شہاب بھائی کا, وہ بیچارے کسی طریقے سے پیدل حج کر کے آئے. ابھی ایک نئی آپا آئی ہے پیدل حج کرنے والی ہیں. معاف کرنا, ایسی عورتوں کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, اپنی پبلسٹی کرنا ہے. ورنہ علماء جانتے ہیں شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ اگر 2 کام ہیں اور 2 کام میں سے ایک مشکل اور ایک آسان ہے, تو شریعت کہتی ہے اگر دونوں کام جائز ہے تو آسان کام کو آپ اپنا لو. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی موجود ہے اور کڑی دھوپ بھی ہے, تو کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں, آپ ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. اگر مسجد میں پنکھا ہے اور پنکھا چلا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پسینہ کھائیں. اگر ہوائی جہاز کا انتظام ہے اور آپ 4 گھنٹے میں آپ جو ہے جھارکھنڈ سے رانچی سے آپ جدہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ پٹنہ سے جدہ پہنچ سکتے ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پیدل آپ حج کرنے کے لیے نکلیں اور دنیا کو اندر کے اندر پبلسٹی کریں. آج دین کو پبلسٹی کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, آج حالات یہ ہیں, ممبئی کے ایک بہت بڑے کاروباری, ممبئی اور گجرات کے ایک بہت بڑے کاروباری فیملی میں شادی ہونے والی ہے. ابھی شادی کے پہلے کی جو تقریبات ہیں, جس کو پری ویڈنگ سیریمنیز کہا جاتا ہے, ان کی شادی کی اس تقریبات میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور امریکہ سے ایک ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپیہ دے کر کے اسے نچوایا گیا تھا, اور میڈیا تالی بجا رہا ہے, اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے سپر اسٹار اس شادی میں جا رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ہمارا بقرعید کا تہوار آئے گا اور ہندوستان بھر کے مسلمان جب قربانی کریں گے, تو اس میڈیا کو سانپ سونگ جائے گا, اور یہ میڈیا اسلام کی دشمنی میں کہے گا کہ صاحب مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنی چاہیے, بے زبان جانور مر رہے ہیں, اتنا پیسہ جانوروں کی قربانی پر خرچہ ہو رہا ہے, اتنے پیسے سے کتنے غریبوں کا مکان بن سکتا ہے, کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. ان دھوکے باز میڈیا والوں سے جا کر کے کوئی کیوں نہیں کہتا کہ 9 ارب روپے ایک شادی کی تقریبات پر خرچ کر دیے گئے, جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو, غریب لوگوں کو فری میں راشن دیا جا رہا ہے, اس دیش میں ایک انسان کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. کیا میڈیا کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس پر بھی لوگوں کو جاگروک کرے کہ اس 9 ارب روپے سے بہت سارے غریبوں کے کام ہو سکتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اصل چیز یہ ہے, لوگ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اسلام کو مٹانے کی بہت ساری پلاننگ ہو رہی ہے, مگر یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام اللہ کا وہ چراغ ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. انشاءاللہ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو غفلت سے دور کریں میرے بھائیوں, اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان اسباب کو دور کر کے ہم اپنے دلوں کی غفلت کو دور کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر حالات وہی ہوں گے کہ حرم میں بیٹھ کر بھی لوگ موبائل
پر ویڈیو گیم کھیلیں گے اور رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ بے حرمتی کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس غفلت کی بیماری نے آج ہم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنی غفلت کی دور کریں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی سختی کو، ہمارے دلوں کی سختی کو رب العالمین دور فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے رمضان کو ہماری اصلاح کا مہینہ بنا دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو اپنے غلط کاموں سے باز آنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.